اسرائیل کی غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوششیں جاری، اسرائیل جارحیت سے باز نہ آیا، غزہ میں فضائی بمباری کے بعد زمینی کارروائی شروع کر دی۔ اسرائیلی فوج نے غزہ پر فضا کے بعد زمین سے شدید حملے شروع کر دیے۔ اسرائیل کی زمینی فوج غزہ میں داخل ہو گئی۔ رات گئے فضائی حملوں سے مختلف مقامات دھماکوں سے گونج اٹھے۔ بیت حنون سمیت شمالی غزہ پر فضائی بمباری سے آسمان روشن ہو گیا۔ اسرائیل نے غزہ میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بھی بند کر دی۔ سرحد پر جیمرز بھی نصب کر دیے۔ اسرائیلی بمباری سے آخری بچنے والی انٹرنیشنل کیبل بھی تباہ ہو گئی۔ غزہ کے بھر سے رابطہ کٹ گیا۔ فلسطینی بجلی منقطع ہونے کے بعد سے پہلے سے ہی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تازہ حملوں نے فلسطینیوں کو اب مزید تنہا کر دیا۔ وہ گھروں اور پناہ گاہوں میں محصور ہو کر رہ گئے، جبکہ ان کو خوراک اور پانی کی فراہمی بھی ختم ہونے کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ ایندھن کی کمی کے باعث امدادی کارروائیاں جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیل ہیگری کہتے ہیں غزہ میں زمینی آپریشن کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا۔ غزہ کے شہری اپنے گھروں سے جنوبی علاقوں کی طرف نقل مکانی کر لیں، کیونکہ اسرائیل کی جانب سے فضائی کارروائیاں بھی کی جائیں گی۔ دوسری جانب حماس نے اپیل کی ہے کہ عالمی برادری فوری طور پر اسرائیلی بمباری رکوائے۔ ہم اسرائیل کا زمینی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فلسطین پر اسرائیلی حملوں کے خلاف فیصل آباد کے شہریوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ شہریوں کا کیا کہنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ وہاں پہ معصوم بچوں اور بے گناہ لوگوں کو دن رات قتل کیا جا رہا ہے، بمبوں کے ذریعے یا بلاسٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ۔ تو میں اسلامی ممالک سے یہی کہوں گا، خاص طور پر اپنی پاک فوج کو اور جو ہماری نگران گورنمنٹ ہے ان کو، کہ ان کے خلاف سخت سے سخت اسٹیٹمنٹ دی جائے اور جہاں تک ہو سکے فلسطینیوں کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کی بھرپور مدد کی جائے، جہاں تک ہو سکے سٹینڈ لیا جائے ان کے اسرائیل کے خلاف، امریکہ کے خلاف۔ مسلم کمیونٹی کو چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ سٹینڈ لیں اور باقاعدہ اس پیغام کو اقوام متحدہ تک جو ہے وہ پہنچایا جانا چاہیے۔ جو اسرائیل ہے، جو کہ فلسطینی لوگوں پر جو انہوں نے اپنی ایک جارحیت جو ہے وہ قائم رکھی ہوئی ہے، اس کو کسی طرح سے روکا جا سکے۔ مسلمان الحمدللہ بہت مضبوط ہے، اللہ پاک اپنی رحمت کرے، یہودی جو مرضی کر لیں، مسلمان زندہ باد۔ کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ قومی ایئر لائن PIA کے مالی بحران سے جڑے ایندھن کے مسئلے کو 2 ہفتے ہو گئے۔ ایندھن کی کمی کی وجہ سے آج بھی مقامی اور بین الاقوامی متعدد پروازیں منسوخ ہو گئیں۔ PIA فلائٹ شیڈول کے مطابق ہفتے کو لاہور PK 302، 303 اور 307 شامل ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ اب تک شعیب بھٹی سے۔ شعیب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور ایئرپورٹ میں جو پروازوں کی جو فلائٹ شیڈول ہے وہ آج بھی متاثر رہا، اور اسی طریقے سے قومی ایئر لائن PIA مالی بحران سے جڑے انجن کے مسئلے کو 2 ہفتے ہو گئے ہیں۔ لاہور میں آج 28 اکتوبر کو مقامی جو بین الاقوامی جو متعدد پروازیں منسوخ کی گئی، جس میں PIA فلائٹ شیڈول کے مطابق ہفتے کو لاہور کے 302، 303 اور 307 فلائٹ شامل ہیں، جبکہ اسی طریقے سے لاہور سے شارجہ 185، 186، دبئی کے 203، 204، جدہ کی 731 اور 839 جو فلائٹس ہیں وہ تمام سے آنے والی وہ منسوخ کر دی گئی ہیں۔ لاہور ایئرپورٹ انتظامیہ کی جانب سے جو PSO کو معلومات ہوئی ہیں کہ 10 کروڑ روپے کی جو ادائیگی دی گئی ہیں اور 8 بین الاقوامی جو روٹس فلائٹس ہیں ان کو ایندھن فراہم کیے جائیں گے، جبکہ ذرائع کا اس حوالے سے مزید کہنا ہے کہ گزشتہ روز بھی جو PSO پیٹرول کو 7 کروڑ کی ادائیگیاں بھی ادائی کی گئی ہیں۔ اس کے باوجود بھی لاہور میں جو PIA کی فلائٹس ہیں متعدد، وہ آج بھی تاخیر کا شکار ہیں۔ جی، حج پر جانے کے خواہش مند فرزندان توحید کے لیے خوشخبری۔ حج درخواستیں جمع کروانے کے وقت قریب آ گیا ہے۔ سرکاری حج اسکیم کے لیے درخواستیں نومبر کے وسط تک طلب کر لی گئی ہیں۔ پہلی بار اضافی رقم کے ساتھ 20 سے 25 دن کا شارٹ حج پیکج بھی متعارف کروایا جا رہا ہے۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت 90,000 سے زائد عازمین فریضہ حج ادا کریں گے۔ حج پر جانے کے خواہش مند فرزندان توحید کے لیے خوشخبری سامنے آ گئی ہے۔ حج درخواستیں جمع کروانے کے وقت قریب آ گیا ہے۔ سرکاری حج اسکیم کے لیے درخواستیں نومبر کے وسط تک طلب کر لی جائیں گی۔ پہلی بار اضافی رقم کے ساتھ 20 سے 25 دن کا شارٹ حج پیکج بھی متعارف کروایا جا رہا ہے۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت 90,000 سے زائد عازمین فریضہ حج ادا کریں گے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، سمندر پار پاکستانیوں کے لیے اسپانسرشپ حج اسکیم جاری رکھی جائے گی۔ پہلی بار اضافی رقم کے ساتھ 20 سے 25 دن کا شارٹ حج پیکج بھی متعارف کروایا جائے گا۔ سرکاری حج پیکج میں عوامی تجاویز پر کئی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔
حج پالیسی 2024 نومبر کے آغاز میں منظور ہونے کا امکان ہے۔ سرکاری حج اسکیم کے لیے درخواستیں نومبر کے وسط تک طلب کی گئی ہیں۔ اس وقت آپ کو اپڈیٹ کریں، حج درخواستیں جمع کروانے کا وقت قریب آ گیا ہے اور سرکاری حج اسکیم کے لیے درخواستیں نومبر کے وسط تک طلب کر لی جائیں گی۔ پاکستان بگاڑنے والے اور ٹھیک کرنے والوں کو ایک لاٹھی سے نہیں آنکا جا سکتا۔ ہم اپنا نہیں لیکن قانون اور آئین کا احترام چاہتے ہیں، کسی سے بدلہ لینے کا تصور ہی نہیں کر سکتے، کسی سے انتقام لینا نہیں چاہتے، آئین کا تحفظ چاہتے ہیں۔ ہمیں گارنٹی صرف اور صرف ووٹ سے ہے، ہمیں گارنٹی صرف اور صرف آئین سے ہے۔ آج ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ووٹ کو عزت دو کہا گیا، آپ کا بیانیہ کہا گیا، ہمیں تانے دیے جاتے ہیں۔ تو پھر سنو، ووٹ کو عزت آئین کے احترام میں ہے، بیانیہ ترجیحات جو پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرے، آپ کہتے ہو اس کو بھی اسی تناظر میں لیا جائے اور جو ٹھیک کرنے آیا ہے اس کو بھی برابر دیکھا جائے۔ تو پھر پاکستان کے ریاستی ادارے کس ہیں؟ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کا آج یوم پیدائش ہے۔ مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ٹیم کی جانب سے مریم نواز کا سالگرہ کا کیک کاٹا گیا اور انہیں مبارکباد دی گئی۔ کو لاہور میں پیدا ہوئی مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ٹیم کی جانب سے مریم نواز کو سالگرہ کی مبارکباد دی گئی اور ان کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ لیگی رہنماؤں نے سالگرہ پر مریم نواز کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ہیپی برتھ ڈے مریم نواز کے ہیش ٹیگ کا ٹرینڈ جاری کیا گیا ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات فردوس عاشق اوان کا کہنا ہے کہ ملک کی خوشحالی اور ترقی کے لیے نیا پاکستان بنانے نکلے تھے، مگر سبز باغ دکھائے گئے اور 9 مئی جیسے واقعات سے ریاست کو داؤ پر لگا دیا گیا۔ آئی پی پی ڈیجیٹل پاکستان بنائے گی۔ رپورٹ کر رہے ہیں عمیر علی خان۔ ملتان پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سیکرٹری اطلاعات استحکام پاکستان فردوس عاشق اوان کا کہنا تھا کہ جہانگیر ترین کی قیادت میں عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں۔ ماضی میں ایک جماعت نے آپ کو سبز باغ دکھائے اور ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا گیا۔ آئی پی پی 28 اکتوبر کو جہانیہ میں اپنا پہلا پاور شو کرنے جا رہی ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کا کل کا جو جلسہ ہے وہ جنوبی پنجاب کے باسیوں اور پورے پاکستان کے لیے ایک امید اور روشنی کی کرن ہوگا۔ فردوس عاشق اوان کا کہنا تھا کہ ہم نے نئے پاکستان کے لیے جدوجہد کی، مگر نئے پاکستان نے 9 مئی کا راستہ اختیار کیا جس کی مذمت کرتے ہیں۔ نئے پاکستان سے نکل کر ڈیجیٹل پاکستان بنائیں گے۔ ہمارا منشور نہیں بدلا، صرف پلیٹ فارم بدلا ہے۔ ملک کی 52% خواتین کو گھر بیٹھے آن لائن ذرائع سے روزگار کمانے کا ہنر دیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن الیکشن شیڈول جاری کرے۔ ہمارا مقابلہ ایون فیلڈ اور لیول پلینگ فیلڈ والوں کے ساتھ ہے۔ نہ ہمارا ٹارگٹ بدلا، نہ ہمارا آبجیکٹو بدلا، نہ ہمارا مینیفیسٹو بدلا۔ اب یہ وہی لوگ جو تحریک انصاف میں جدوجہد کر رہے تھے، آج اسی سسٹم کے خلاف، انہی جماعتوں کے خلاف وہ پرعزم ہو کے استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم پہ آ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کشمیریوں کی آواز بن کے نہ صرف ان کی ترجمانی کریں گے بلکہ کشمیر بنے گا پاکستان کا جو نعرہ ہے اس کی عملی تعبیر دیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کشمیر میں فلسطین میں جاری مظالم پر انسانی حقوق کی تنظیمیں کیوں خاموش ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی اس کی بھرپور مذمت کرتی ہے۔ کیمرامین طارق چودھری کے ساتھ عمیر علی خان، ملتان اب تک۔ سوال کی تحصیل جہانیہ میں استحکام پاکستان پارٹی کا جلسہ آج ہوگا۔ جلسے سے استحکام پارٹی کے چیئرمین جہانگیر خان ترین اور دیگر رہنما خطاب کریں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ اب تک جہانیہ محمد عمر چودھری سے۔ جی عمر۔ جی بالکل، استحکام پاکستان پارٹی جہانیہ میں پہلا پاور شو کرنے جا رہی ہے۔ کرکٹ سٹیڈیم میں تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ 30,000 سے زائد
کرسیاں لگا دی گئی ہیں. 80 فٹ لمبا 40 فٹ چوڑا اسٹیج تیار کیا گیا ہے. چیئرمین IPP جہانگیر ترین، صدر علیم خان، ایاز خان نیازی اور سینئر قیادت عوامی اجتماع سے خطاب کرے گی اور کارکنان کو پارٹی منشور سے آگاہ کریں گے. کارکنان پرجوش دکھائی دیتے ہیں. جلسہ گاہ میں کارکنان کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. جلسہ گاہ میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. کارکنان کی انٹری کے لیے 2 گیٹ بنائے گئے ہیں. جلسہ گاہ کو پارٹی بینر سے سجا دیا گیا ہے. مقامی قیادت جلسہ کو کامیاب بنانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہی ہے. جی سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس مظاہر نقوی کو شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے آڈیو لیک اسکینڈل پر 10 نومبر تک تحریری جواب دینے کی ہدایت کر دی ہے. سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال کے خلاف ریفرنس کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا گیا. پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس. آڈیو سکینڈل میں مبینہ طور پر ملوث ہونے پر سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایات پر غور. پاکستان بار کونسل نے جسٹس مظاہر نقوی کی مبینہ آڈیو لیک پر ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا. جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف مالی بے ضابطگیوں پر بھی شکایات سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کی گئی تھیں. سپریم جوڈیشل کونسل نے سابق چیئرمین نیب کے خلاف ریفرنس کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا. ذرائع کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل کی رائے میں سابق چیئرمین نیب کے خلاف انکوائری کا فورم سپریم جوڈیشل کونسل نہیں بنتا. سابق چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے خلاف شکایتی ریفرنس 2019 میں دائر کیے گئے تھے، جبکہ نیب ترمیم اس کے بعد کی گئی، اس لیے ترمیم کے بعد آنے والے ریفرنسز ہی قابل سماعت ہوں گے. ذرائع کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل کے 3 ممبران کی اکثریت سے جسٹس مظاہر نقوی کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے، جبکہ 2 ممبران نے شوکاز نوٹس جاری کرنے سے اتفاق نہیں کیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ اٹارنی جنرل کونسل کے آئندہ اجلاس میں بطور پراسیکیوٹر پیش ہوں گے. جسٹس مظاہر نقوی کو کونسل کی کارروائی کھلی عدالت میں چیلنج کرنے کا اختیار بھی حاصل ہوگا. بطور جج مستعفی ہونے پر جسٹس مظاہر نقوی پینشن اور دیگر مراد کے حقدار ہوں گے. فیض آباد دھرنا کیس اٹارنی جنرل نے عمل درآمد رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی. وفاقی حکومت نے فیض آباد دھرنے کے ذمہ داران کے تعین کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی. اٹارنی جنرل کی جانب سے سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا کیس کی جمع کروائی گئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فیض آباد دھرنا کیس کے 6 فروری 2019 کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی میں ایڈیشنل سیکریٹری داخلہ، ایڈیشنل سیکریٹری دفاع اور ڈائریکٹر ISI شامل ہیں. فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی طے شدہ TORs کے تحت انکوائری کرے گی. کمیٹی کو ذمہ داران کے تعین کا ٹاسک دیا گیا ہے. رپورٹ کے مطابق کمیٹی تمام دستاویزات، ریکارڈ اور شواہد کا جائزہ لے گی اور متعلقہ گواہی. کمیٹی متعلقہ قوانین کی روشنی میں معاملے سمیت مینجمنٹ کے کردار اور ہدایات کا بھی جائزہ لے گی. کمیٹی اپنی تجاویز کے ساتھ رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کرے گی. غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کے پاس پاکستان چھوڑنے میں اب صرف 3 دن باقی. غیر ملکیوں کو 31 اکتوبر تک پاکستان سے نکل جانے کی ڈیڈ لائن میں کوئی توسیع نہیں ہوگی. ملک میں میپنگ اور جیو فینسنگ کے ذریعے مشکوک افراد کی نشاندہی کر لی گئی. 31 اکتوبر کے بعد غیر قانونی غیر ملکیوں کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادوں کو ضبط کر لیا جائے گا. 1 نومبر کے بعد غیر قانونی افراد کو ڈی پورٹ کیا جائے گا اور اس میں کوئی توسیع نہیں ہوگی. پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کا وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے. طورخام اور چمن بارڈر سے روزانہ ہزاروں افغان باشندے اپنے وطن واپس جا رہے ہیں. اب تک کل 81,976 افغان پناہ گزینوں کی اپنے وطن واپسی ہو چکی ہے. پاکستان میں دہشت گردی، منشیات، کلاشنکوف کلچر اور اسمگلنگ جیسے بے شمار جرائم افغان پناہ گزینوں کی وجہ سے پیدا ہوئے. حکومت اور عسکری قیادت نے ملکی سالمیت کے پیش نظر ان جرائم کو ختم کرنے کا اٹل فیصلہ کیا ہے. غیر قانونی شہریوں کو پاکستان چھوڑنے کے لیے 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے. 27 اکتوبر کو 5,046 افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے. 5,046 افغان شہریوں میں 1,241 مرد، 1,052 خواتین اور 2,053 بچے اپنے ملک گئے. افغانستان روانگی کے لیے 153 گاڑیوں میں 310 خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی اور یہ سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے.
पंजाब में गैर कानूनी तारकीन की पाकिस्तान से वापसी के लिए जामे इक़दामात, गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इनखला की तैयारियाँ फैसला कुन मराहिल में दाखिल। मुख्तलिफ आबादियों में लोगों की स्कैनिंग और मैपिंग का अमल तकमील के आखिरी मराहिल में है। पुलिस और मुतल्लिका महकमों के एहलकारों पर मुश्तमिल टीमें नगर नगर गली गली मसरूफ़ अमल हैं। गैर मुल्की अफराद के पास मौजूद दस्तावेज़ात की जाँच पड़ताल भरपूर तरीके से जारी है। जिन अफराद के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं उन्हें अज खुद मुल्क छोड़ने का कहा जा रहा है। 1 नवंबर से गैर कानूनी गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी के लिए ज़रूरी इक़दाम कर लिए गए। पहले मरहले में उन अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी जिनके पास कोई दस्तावेज़ नहीं। जाली दस्तावेज़ात रखने वालों से भी आहनी हाथों से निपटा जाएगा। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के लिए मुख्तलिफ अजला में होल्डिंग एरियाज़ और आरजी कैंप्स कायम किए गए हैं। हर कैंप में रजिस्ट्रेशन डेस्क कायम है जहाँ नादरा के तैयार करदा खुसूसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए FIA का अमला मसरूफ़ अमल रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदिया रोड अंडरपास का दौरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट के तामीराती कामों का तफसीली जायज़ा लिया और मनसूबे पर काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी जो कि नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदिया रोड अंडरपास पहुँच गए, उन्होंने प्रोजेक्ट के तामीराती कामों का जायज़ा लिया है और मनसूबे पर काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की है। पंजाब में डेंगू मरीजों की सूरत हाल। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सुबह भर में 172 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हो गई। अली जान खान सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब के मुताबिक रवां साल पंजाब भर में डेंगू के 8,898 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ 90 मरीज सामने आए। 172 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई है पूरे पंजाब में, जिसकी तस्दीक की गई है सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब की जानिब से। उन्होंने कहा कि रवां साल पंजाब भर में डेंगू के 8,898 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान में सब्जियां बदस्तूर महंगी फरोख्त हो रही हैं। अदरक, लहसुन, मटर, टिंडे की कीमत तो आसमान से बातें कर रही है। सब्जी के साथ तो मुफ्त में मिलने वाला सब्ज धनिया भी अब सेंचुरी को क्रॉस कर चुका है। देखिए नुमान भट्टा की रिपोर्ट। मुल्तान में सब्जी सस्ती ना हो सकी। मार्केट में अदरक अभी भी 530 रुपए किलोग्राम में मिल रही है। इसी तरह लहसुन 420 रुपए, मटर 350 रुपए किलोग्राम की सतह पर फरोख्त किए जा रहे हैं। यही नहीं, कभी 30 से 40 रुपए किलोग्राम में मिलने वाले शलजम और टिंडे भी अब सिंगल और डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुके हैं। आम आदमी और सफ़ेद पोश आदमी सब्जी जो है वो बिल्कुल नहीं खरीद सकता। मुख्तलिफ रेट हैं, हर जगह के अपने रेट हैं, तो जो मुंह मांगे कीमत है वही दुकानदार वसूल करता है। आसमान से बातें करती सब्जियों की कीमतें अब शहरियों के होश उड़ाने लगी हैं। शहरी कहते हैं गोश्त तो गोश्त, अब सब्जी भी खाने से कासिर हैं। जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें हैं घरेलू, उनकी कीमतों में कमी लाई जाए। हमारी यही इल्तिजा है कि हुकूमत इस मामले में फौरी एक्शन ले। डॉलर की जो सूरत हाल नीचे आई है और उसमें जो कुछ इन्हें मजबूरन पेट्रोल भी सस्ता करना पड़ा, लेकिन जो गरीब आदमी की रसाई है वो तो सब्जियों दालों तक और खाने पकाने तक है। और सब्जियों की सूरत हाल ये है कि अब पहले तो चलो 100, 150, 200, 300 रुपए में सब्जी पक जाती थी, अब तो 1000-1500 रुपए से नीचे से सब्जी नहीं बनती। शहर में कीमतें कंट्रोल करने वाली प्राइस कंट्रोल कमेटियां सिर्फ प्राइस लिस्टें तकसीम करने तक ही महदूद हैं। कैमरामैन तारिक चौधरी के साथ नुमान भुट्टा, मुल्तान अब तक। में एक मरतबा फिर खुशामदीद। महंगाई का जिन लुंडा बाजार में भी दाखिल हो गया है। महंगाई ने इस्तेमाल शुदा कपड़े भी गरीब की पहुंच से दूर कर दिए हैं। गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए आए शहरी पुराने कपड़ों के दाम सुनकर हक्का बक्का रह गए। कहते हैं कि लुंडा बाजार में भी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से अपने रिपोर्टर राना अशफाक अहमद से। राना बताइएगा। जी मैं इस वक्त हाजी कैंप लंडा बाजार में मौजूद हूँ। जैसा कि महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसके बायस जो है शहरी लंडा बाजार में भी परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का ये कहना है कि हर चीज़ महंगे दामों फरोख्त हो रही है। हम अशाए खुरोनोश की बात कर लें, सब्जियों की बात कर लें, चिकन की बात कर लें, तो जब लंडा बाजार की तरफ हम रुख करते हैं, सर्दियों का आगाज़ हो चुका है। शहरी कहते हैं कि हर चीज़ जो है यहाँ पर महंगे दामों फरोख्त हो रही है। शहरियों का ये कहना था कि लंडा बाजार में हम इस वजह से जो है वो आते थे कि चीज़ें
यहाँ पर सस्ती जो है वो मिल जाती हैं, मगर महंगाई में इस कदर जो है वो इजाफा हो चुका है कि इस वक्त लंडा बाजार में भी जो है वो हर चीज़ जो है वो महंगे दामों फरोख्त हो रही है। वो कपड़ों की बात कर लें, वो जूतों की बात कर लें, तो लंडा बाजार में भी इस वक्त जो है खुद साख्ता जो है वो महंगाई दिखाई दे रही है। कहीं पर जो है वो चीज़ जो है वो 100 रुपये में फरोख्त हो रही है और कहीं पर जो है वो वही चीज़ जो है वो 300 रुपये में फरोख्त की जा रही है, जिसके बायस जो है शहरी परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का ये कहना है कि इस वक्त कंट्रोल प्राइस मजिस्ट्रेट जो है वो कहीं पर दिखाई नहीं देते, जिसके बायस जो है दुकानदार जो है वो ग्राहकों से मनमाने रेट वसूल करते हैं। जी। उधर फैसलाबाद के शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम हो गई है। शहरियों का क्या कहना है आप भी देखिए। महंगाई कम हो ही नहीं, कितनी महंगाई सस्ती हुई है, पेट्रोल कम हुआ है, चीज़ें तो थी है ना, ऊपर ही जा रही हैं, कम थोड़ी आ रही हैं। पेट्रोल डीजल कम हुआ है, चीज़ों की कीमतें नहीं कम हुई, किसी चीज़ की खाने वाली भी चीज़ की कीमतें नहीं कम हुई, दूसरी चीज़ों की कीमतें कम नहीं हुई, किराए भी कम नहीं हुए, डीजल भी कम हुआ है, पेट्रोल भी कम हुआ है। गवर्नमेंट को चाहिए ये चीज़ें भी कम करें। खुदा रहा अल्लाह रसूल का वास्ता चीज़ें कम करें, खुदा का वास्ता है, गरीब आदमी पिस गए हैं। पेट्रोल जब ये महंगा होता है तो सारी चीज़ें महंगी कर देते हैं। अभी पेट्रोल सस्ता करते हैं तो फिर हर चीज़ महंगी रहती है, दालें वगैरह, आटा वगैरह, फिर वो भी चीज़ें सस्ती करनी चाहिए। और अब ये जानिए कि बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन के नताइज मंजर आम पर आ गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान और अस्करी क़यादत ने मुल्क भर से बिजली चोरी से निपटने का फ़ैसला किया। अफसरान और अमले को मुजरिमान की जानिब से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। 4 अहलकार हमले के दौरान शदीद ज़ख्मी हुए। ऑपरेशन के दौरान मुतादिद अफसरान और अहलकारों को यरगमाल बनाया गया। 7 सितंबर से 30 सितंबर के दौरान 26 अरब रुपए से ज़ायद वसूली हुई। 53 मुलाजमीन मुअत्तल और 10,000 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार किए गए। माह अक्टूबर में लेस्को ने ऑपरेशन के दौरान 4,497 मिलियन वसूल और 4,026 मुजरमान को गिरफ्तार किया। गैपको ने 251 मिलियन पाकिस्तानी रुपए वसूल किए और 1,001 मुजरमान को गिरफ्तार किया। फेस्को ने ऑपरेशन के दौरान 377 मिलियन रुपए वसूली का तखमीना लगाया और 1258 अफराद गिरफ्तार किए गए। आईएसको ने क्रैकडाउन के दौरान 139 अफराद को गिरफ्तार किया, जबकि 220 मिलियन रुपए वसूल किए गए। रवां साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण आज होगा। जज़वी चांद ग्रहण का नज़ारा पाकिस्तान में भी किया जा सकेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद ग्रहण का आगाज़ आज रात 11:02 पर होगा। 29 अक्टूबर को रात 12:35 पर जज़वी चांद ग्रहण होगा और रात 1:14 पर अपने उरूज को पहुँचेगा, जबकि इख्तिताम रात 3:26 पर होगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि चांद ग्रहण पाकिस्तान के अलावा एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका और अटलांटिक में भी देखा जा सकेगा। और नैब तरमीम में अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं। नैब तरमीम फैसले के ख़िलाफ़ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। चीफ सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी लाजा बेंच तश्कील दे दिया है। लाजा बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा करेंगे। केस की समाअत 31 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम फैसले के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 5 रुकनी लाजा बेंच तश्कील दे दिया है। लाजा बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा करेंगे। लाजा बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी शामिल होंगे। 5 रुकनी लाजा बेंच 31 अक्टूबर को केसों की समाअत करेगा। और गर्म और मरतूब दिन। आज शहर का पारा 37 डिग्री तक रहने का इम्कान है। ताहम शदीद नमी के सबब गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री तक महसूस की जा सकती है। सिंध के बेशतर इलाकों में भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। बलाई सिंध के अजला में गर्मी में मामूली कमी देखी जा रही है। सूबे भर में मौसम का अहवाल बता रहे हैं ज़िशान अहमद अपनी इस रिपोर्ट में।
कराची वालों के लिए अक्टूबर गर्म ही रहा। महीने के आखिरी दिनों में भी गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही। शदीद नमी और हब्स ने शहरियों का हाल बुरा कर रखा है। आज भी शहर का मौसम गर्म और मरतूब है। दर्जा हरारत 36 डिग्री तक रहने का इम्कान है। मगरबी सिम से हवाओं का सिलसिला तो जारी है, ताहम हवा में 50 से 80% नमी के बाइस गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री से ऊपर महसूस की जा सकती है। आज शाम शहर के मसाफाती इलाकों में कहीं कहीं गर्द आलूद हवाओं के साथ हल्की बारिश मुतवक्के है। सिंध के बलाई और मगरबी इलाकों में गर्मी कुछ कम हुई है। लाड़काना, जैकबाबाद, सखर, रोड़ी, दादू और खैरपुर में पारा 32 से 35 डिग्री तक रहने का इम्कान है। ठट्टा, बदीन में दर्जा हरारत 34 से 36 तक रहने की तवक्को है। सूबे के मैदानी और सहराई इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। हैदराबाद, शहीद बेनज़ीर अब्बास समेत मीरपुर खास और मिट्टी में पारा 37 से 39 डिग्री तक रहने का अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।